ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد کہ محمد سے وفا تو نے محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے معزز سامعین کرام عزیز دوستوں بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت پاکستان اور کراچی کی جانب سے آپ حضرات کے سامنے ہم حاضر ہوئے ہیں ویسے تو ہمارا جو رشتہ ہے دین اسلام کا رشتہ ہے ختم نبوت کا رشتہ ہے یہ اتنا لمبا رشتہ ہے کہ جنت تک ساتھ جاتا ہے ہم جو آپس کے رشتہ دار ہیں اصل رشتہ ہمارا دین کی بنیاد پر ہے اور دین کی بنیاد پر حدیث میں آتا ہے جب بندہ ملتا ہے تو اللہ راضی بھی ہو جاتا ہے اور گناہ بھی معاف کر دیتا ہے اللہ ہم سب سے راضی بھی ہو جاتا ہے اس لیے کہ ہم سب کا مل کے بیٹھنا کسی ذاتی مقاصد کے لیے نہیں ہے اللہ کے لیے ہم بیٹھے ہیں اللہ کا حکم ہے کہ مسجد میں آؤ ہم سب اس لیے آئے ہیں تو اس بنیاد کے اوپر جو ہمارا تعلق ہے وہ بہت مضبوط ترین تعلق جتنے بھی دنیا میں تعلقات ہیں وہ ٹوٹ جاتے ہیں یہ محض تعلق ایمان کی بنیاد پر ایسا ہے کہ ہم جنت تک اس تعلق کی بنیاد پر جائیں گے اور یہ تعلق جو ہمیں ملا ہے حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی برکت سے ملا ہے آپ علیہ السلام ہمیں جوڑ کر گئے ہیں ہمیں مسجد میں آپ علیہ السلام چھوڑ کر گئے ہیں ہمیں دین اسلام دے کر آپ علیہ السلام کی ہستی گئی ہے تو آپ علیہ السلام کی ذات اقدس کے متعلق جمہور امت کا پوری امت مسلمہ کا عقیدہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آخری نبی ہیں آپ کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا ہم سب کا اور آپ سب کا یہ بنیادی عقیدہ ہے اس عقیدے کی بنیاد کے اوپر ہمیں جنت ملے گی اس عقیدے کی بنیاد پر ہماری ملاقات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوگی اس عقیدے کی بنیاد پر ہم اللہ کا دیدار کریں گے اس عقیدے کی بنیاد کی وجہ سے یہ ساری نعمتیں ہمیں ملیں گی وگرنہ اس عقیدے کے نہ ہوتے ہوئے کوئی بھی بڑی سی بڑی نعمت آخرت کے اعتبار سے کسی بھی انسان کو نہیں ملے گی تو اتنی اہم چیز ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہر عام خاص مسلمان کو پتہ ہے کہ اس کلمے کا جو مطلب مفہوم ہے یہ کلمہ دین اسلام کی اساس اور بنیاد ہے اور ہماری یہ پہچان ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ آپ سب ایک مرتبہ کہہ دیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہ اللہ کی ذات کے بارے میں پہلا کلمہ ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے اس کا کوئی بھی شریک نہیں ہے
اس کی عبادت میں، اس کی صفات میں اللہ وحدہ لا شریک یکتا ہے، کوئی بھی شریک نہیں ہے، اور محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے آخری نبی ہیں۔ آپ کے بعد کوئی بھی نیا نبی نہیں آئے گا، اور جس نے نبوت کا دعویٰ کیا، نبوت کو اپنی ذات کی طرف منسوب کیا، تو آپ نے 1400 سال پہلے ہی اعلان فرما دیا ہے کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی بھی نیا نبی نہیں آئے گا۔ اب یہ جو ختم نبوت کا سلسلہ ہے، ختم نبوت کی برکت سے اللہ نے ہمیں یہ جو عظیم دولت دی ہے، ہم سب کی ذمہ داری ہے ہم اس دولت کی خود بھی فکر کریں، اس دولت کی حفاظت خود بھی کریں، آنے والی نسلوں کو بھی اس بات کے متعلق باور کرائیں کہ ہمارے پاس جو سب سے بڑی دولت ہے وہ دین اسلام کی ختم نبوت کی دولت ہے۔ اس دولت کے بعد اور کوئی بڑی دولت نہیں ہے۔ جتنی بھی ہمارے پاس نعمتیں ہیں، چیزیں ہیں، دولتیں ہیں، خزانے ہیں، جتنی بھی چیزیں ہیں، وہ ساری کی ساری ایک محدود لمٹ تک ہمارے پاس ہے، تھوڑی دیر کے بعد وہ ختم ہو جائیں گی۔ لیکن یہ ایسی نعمت ہے، اس نعمت کے اوپر فوائد جو ملنے والے ہیں، مل رہے ہیں، ہمیشہ ہمیشہ کے فوائد ہیں۔ ہم جو جی رہے ہیں، ہم جو کھا رہے ہیں، ہم جو پی رہے ہیں، یہ کس کا صدقہ ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا صدقہ ہے۔ یہ نافرمان بھی ہے اور کرنٹ بھی مار رہا ہے، پتہ نہیں کیا چکر ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام چلو ایسے ہی گزارا کرتے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہمارے لیے سب سے بڑی دولت، ہمارے لیے سب سے بڑی دولت ہے۔ تو اس دولت کی ہم قدر کریں۔ قدر یہی ہے کہ اس عقیدے کو اپنے پاس ہمیشہ رکھیں، اس لیے کہ شیطان ہمارے پیچھے لگا ہوا ہے۔ جھوٹے نبیوں نے جو دعوے کیے ہیں 1400 سال پہلے آپ نے بتا دیا ہے، میں آخری نبی ہوں، عن قریب 30 بڑے جھوٹے دجال کذاب پیدا ہوں گے، ان سے بچنا۔ میں آخری نبی ہوں، نبوت کا سلسلہ اب بند ہو چکا ہے، ساری نعمتیں مل چکی ہیں، اب کوئی ایسی بات رہی نہیں کہ جو جس چیز کا انتظار کیا جائے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی برکت سے ہمیں سب کچھ مل چکا ہے۔ تو فی زمانہ جو خطرناک ترین جو فتنہ ہے وہ مرزا قادیانی کا فتنہ ہے۔ انگریز نے بڑی بڑی چالیں چلی ہیں، اب تک چلتا آ رہا ہے، ہمیں منتشر کرنے کے لیے، ہمیں لڑانے کے لیے، ہمیں دین سے پھیرنے کے لیے، گمراہ کرنے کے لیے مختلف چالیں یہ آپ علیہ السلام کے دور سے چلی آ رہی ہیں۔ ہمیں آپ سب کو پتہ ہے کہ آپ علیہ السلام کو زہر دیا گیا، کس نے؟ یہودیوں نے دیا۔ کیا تھی؟ ادھر سے چالیں جو اب تک چلی آ رہی ہیں، قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا، قیامت تک یہ ٹکر چلتی رہے گی۔ لیکن ہم نے اپنا کام کرنا ہے، اپنے دین کی حفاظت کرنی ہے، اپنی نسلوں کی حفاظت کرنی ہے، اپنے ایمان کی حفاظت کرنی ہے۔ اس کے لیے یہ ختم نبوت کی صبح شام محنت علماء دین کے ذریعے، عوام کے ذریعے، ہر جگہ ہر مقام علماء نے یہ خدمات حاصل کی ہے اور دوسروں تک اس عظیم دولت کو پہنچا ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے سے ہی اعلان فرمایا، انا خاتم النبیین، میں آخری نبی ہوں، لا نبی بعدی۔ پیغمبر عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پہلے سے ہی ارشاد فرما دیا ہے، میرے بعد کوئی بھی نیا نبی نہیں آئے گا۔ اگر کوئی نبی جھوٹا بن کر آیا تو آپ علیہ السلام نے پہلے سے ارشاد فرمایا، ہوا کذاب، وہ بہت بڑا جھوٹا ہے، ہوا دجال، وہ بہت بڑا فریبی ہے۔ اے میری امت، ایسے فریبیوں سے بچنا، اپنے ایمان کی قدر کرتے ہو، اپنے ایمان کی حفاظت کرنا۔ تو ہم سب کی کیا ذمہ داری ہے؟ ہمارا بنیادی جو اہم ترین سبق ہے، ہم جو نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ بعد کی چیزیں ہیں، پہلے نمبر پر ایمان ہے۔ ایمان کی بنیاد کے اوپر جنت کا فیصلہ ہوگا، اور ایمان کی حفاظت کے لیے نماز ضروری ہے، ایمان کی حفاظت کے لیے یہ سارے جتنے بھی ہم اعمال کرتے ہیں ضروری ہیں۔ تو ایمان اساس ہے، بنیاد ہے، اصل چیز ہے، جڑ ہے۔ اور اس ایمان کی جو اہم ترین بڑی علامت ہے وہ ختم نبوت ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی ہیں۔ تو آپ علیہ السلام نے کتنے بے شمار انعامات عطا کیے ہیں، بڑے بڑے لوگ آئے، بڑے بڑے
ٹکر کے لوگ آ کر آپ علیہ السلام کے مقابلے میں چیلنج کیا، لیکن ہر دور میں آپ علیہ السلام کو بھی اللہ نے کامیاب کیا اور آپ کی امت کو بھی ہمیشہ کے لیے آباد رکھا۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم مٹ جائے، ختم ہو جائے۔ آپ علیہ السلام نے پہلے سے ہی آپ نے اپنی امت کے بارے میں فرما دیا ہے کہ میری امت ہمیشہ قیامت تک ہری بھری شاد اور آباد رہے گی، اسے بڑے بڑے لوگ ختم کرنے کے لیے آئیں گے، لیکن میں آخری نبی اور میری امت آخری ہے، اس امت کو کوئی بھی ہمیشہ کے لیے ختم نہیں کر سکتا۔ تو کس قدر آپ علیہ السلام نے خوشخبریاں ہمیں سنا دی ہیں اور آپ علیہ السلام نے برکتیں ہمیں دے دی ہیں، اور آپ علیہ السلام کی برکت سے آج ہم جی رہے ہیں۔ آپ ہر طرح کی نعمت اور مزے اور لطف کی زندگی جی رہے ہیں، اس کے پیچھے حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دعا ہے۔ کتنے لوگ گناہ کرتے تھے، بندر خنزیر فوراً بن جاتے، اور ہم صبح شام رات دن کے اجالے میں، رات کی تاریکی میں ہر وقت گناہ کر رہے ہیں۔ اس کے باوجود آپ علیہ السلام کی برکات ہیں کہ صبح شام لطف اور انعام اور خیر اور برکتیں ان کے ساتھ جی رہے ہیں۔ یہ آپ علیہ السلام کا صدقہ اور وسیلہ ہے۔ سارے کے سارے مشرک آ کر کہنے لگے یہ چاند کو اگر آپ 2 ٹکڑے کر دیں تو ہم آپ کو آخری نبی مان لیں گے۔ آپ علیہ السلام نے سب کو جمع فرمایا، چلو اس بات کے اوپر یہ فیصلہ ہو جائے گا، اب اگر اس بات کے اوپر سارے مکے کے بڑے سے بڑے کٹر اور کافر کلمہ پڑھنے کے لیے تیار ہیں تو میں اللہ کے حضور دعا کر دوں گا، رب العالمین میری دعا کو قبول کرتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے جب بھی اپنے رب کے حضور دست اقدس اٹھائے، رب العالمین نے کبھی آپ کو ناکام واپس نہیں لوٹایا۔ آپ علیہ السلام نے سب کو بلا لیا، آؤ آج تمہارا اس چیلنج کو قبول کرنے کے لیے میں محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تیار ہوں۔ سارے کے سارے کافر ایک جگہ اکٹھے ہو کر آپ علیہ السلام کو بطور مذاق پیش کرنے کے لیے آ گئے۔ اب دیکھو یہ بڑا چیلنج قبول کر چکے ہیں، اب یہ چاند کے 2 ٹکڑے کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ سب کے سب آ گئے، عتبہ شیبہ ابو جہل امیہ سارے کے سارے آ کر کہنے لگے محمد عربی تو اپنے آپ کو نبی کہتا ہے، رب العالمین کا لاڈلا نبی کہتا ہے، یہ چاند 14ویں رات کا نکلا ہوا ہے، اگر آپ اشارہ کرو۔ حضور علیہ السلام کی یہ مبارک انگلی اگر یتیم کے سر پر پھر گئی تو رب العالمین نے اپنی رحمت کے صدقے سے اس یتیم کو سارے جہان کا بادشاہ بنا دیا۔ یہ مبارک انگلی اگر پانی کی طرف اٹھ گئی تو کڑوے پانی کو میٹھا کر دیا۔ یہ مبارک انگلی اگر یتیم پر پھر گئی تو اسے سردار بنا دیا۔ یہ مبارک دست اقدس سے جس چاند کی اشارے کی طرف آپ علیہ السلام اشارہ فرماتے ہیں، سارے مکے کے کافروں نے دیکھا امام الانبیاء کے انگلی مبارک اٹھتے ہی چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ سبحان اللہ کے ہیں۔ تو آپ علیہ السلام کی شان اقدس ہے، آپ علیہ السلام کا مقام مرتبہ ہے، اور ہم آپ علیہ السلام کی برکات کو اب تک پا رہے ہیں۔ یہ اللہ وحدہ لا شریک کا ہم پر خاص فضل ہے۔ تو اس سلسلے کے اندر سارے جہان میں عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت صرف اپنے ایمان کی حفاظت نہیں، پوری دنیا کے مسلمانوں کی حفاظت یہ جماعت کر رہی ہے، اور یہ ہماری اپنی ذاتی جماعت ہے۔ اور جس بات کے اوپر سب سے پہلے نمبر پر صحابہ اکرام کا اتفاق ہوا وہ یہ ختم نبوت کا مسئلہ ہے۔ اسود عنسی مسیلمہ کذاب نے جب آپ علیہ السلام کے آخری دور میں نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا، آپ علیہ السلام کے بعد جس بات کے اوپر 1,24,000 کم و بیش صحابہ اکرام نے اتفاق کیا، کسی نے بھی اختلاف نہیں کیا کہ یہ کام نہیں کرنا چاہیے، وہ پہلی بات جس کے اوپر سارے کے سارے صحابہ کرام نے اتفاق کیا ہے وہ ختم نبوت کی عزت ناموس کی حفاظت ہے۔ گویا کہ 1,24,000 صحابہ کرام نے اتفاق کیا کہ جو جھوٹا نبی ہے وہ واجب القتل ہے، اور اس قتل کے پیچھے 1,24,000 صحابہ کرام کا نظریہ اور اتفاق ہے۔ گویا کہ 1,24,000 صحابہ کرام کا یہ نظریہ ہے کہ ہم اپنی لاکھوں کی تعداد میں گردن کٹوا دیں گے لیکن جھوٹے نبی کو نہیں چھوڑیں گے۔ تو یہ پہلا اتفاقی مسئلہ ہے صحابہ اکرام کا، اور صحابہ اکرام کا لاکھوں کی تعداد میں اتفاق کرنا
امت کے لیے سب سے عملی طور پر نمایاں نمونہ ہے صحابہ کرام کہ جس مسئلے کے اندر ذرا برابر بھی چوں چرا نہیں کی جا سکتی، ذرا برابر بھی اس مسئلے کو نہیں دبایا جا سکتا، اتنا بڑا مسئلہ ہے۔ اور آپ علیہ السلام نے اپنے دور میں ہی جب اسود عنسی آیا آپ علیہ السلام کے سامنے، اس نے یہ کہا کہ میں مسلمان ہوتا ہوں۔ پہلا جو جھوٹا نبی ہے آپ علیہ السلام کے ہوتے ہوئے اس نے جو دعویٰ کیا نبوت کا، اور آپ علیہ السلام نے مقابلہ کیا اور ذرا برابر بھی نرمی نہیں کی چلو جائیں وہاں تبلیغ کر کے آئے، نہیں، آپ نے قاصدوں کو بھیجا، اپنے مجاہدین کو بھیجا کہ جھوٹے نبی کو فوراً قتل کیا جائے۔ اتنے رحمت للعالمین کی ذات اقدس، اتنے مہربان اور سخی اور فیاض ذات، لیکن جب یہ مسئلہ آتا ہے تو آپ علیہ السلام یہ حکم جاری فرماتے ہیں کہ جھوٹے نبی کو قتل کیا جائے، اس لیے کہ امت کے اوپر یہ لازم ہے کہ ایسے جھوٹے نبیوں کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں، اس لیے کہ وہ کسی عام ہستی کے مقابلے میں نہیں کھڑے ہوتے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے مقابلے میں کھڑے ہوتے۔ اور یہ جو پوری امت ہے آپ علیہ السلام کی روحانی اولاد ہے۔ جب باپ کے اوپر بات آئے تو غیرت مند بیٹا وہی کہلاتا ہے کہ جو اپنے باپ کی عزت اور ناموس کی حفاظت کرے، اور اسلام میں تو عام بندے کو حکم ہے کہ جو اپنے باپ کی عزت آبرو کا خیال رکھتا ہے اس کے اوپر جنت واجب ہے۔ اور جو پیغمبر ساری امت کے باپ ہیں، ساری امت کے روحانی والد گرامی ہیں، جو مومن مسلمان باوجود اس کے کہ اللہ کو کوئی ضرورت نہیں، لیکن جو مسلمان اپنے نبی کی عزت اور ناموس اپنی بنیادی عقائد کی حفاظت کرتا ہے اس کے اوپر بھی رب العالمین جنت کو واجب قرار دیتے ہیں۔ انور شاہ کشمیری ہمارے قریب کے دور کے ہیں، وہ فرماتے ہیں جس نے ختم نبوت کے لیے ایک قدم اٹھایا اس کے اوپر میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اللہ پاک نے اس کے لیے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کو، شفاعت کو فرض اور واجب قرار دے دیا۔ اور جو قدم آپ علیہ السلام کی عزت ناموس کے لیے اٹھ جائے تو پکا یقین ہے، علماء گواہی دیتے ہیں کہ اللہ وحدہ لا شریک ضرور اس کی ملاقات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ضرور کروائیں گے، اور اسے آپ علیہ السلام کی ضرور شفاعت نصیب ہوگی۔ ہم جس مقصد کے تحت آئے ہیں آپ کے قریب میں یہ D11 کے اوپر عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کی طرف سے سالانہ عظیم الشان کانفرنس کا انعقاد کیا جا رہا ہے، یہ صرف و صرف عوام کے لیے، ہماری آنے والی نسلوں کے لیے یہ کانفرنس، یہ پروگرام منعقد کیے جاتے ہیں تاکہ ہمارا جو بنیادی اساس عظیم دولت ختم نبوت کی ہے ہمیں ہمیشہ کے لیے ہمارے پاس محفوظ رہے۔ تو اس کے لیے ہم اتنے دور سے صرف آپ کے پاس آئے ہیں تاکہ ہر مومن مسلمان خصوصی طور پر جو اس علاقے میں رہنے والے ہیں اس کانفرنس میں ضرور شرکت فرما کر آپ علیہ السلام کی جو عظیم دولت ہے اس عزت اور ناموس کی حفاظت بھی ہو، اور گویا کہ یہ اپنی ہماری بھی حفاظت ہے، ہمارے دین کی بھی حفاظت ہے۔ تو علماء جس مسئلے کے اوپر خواہ وہ بریلوی ہو، دیوبندی ہو، اہل حدیث ہو، شیعہ ہو، سنی ہو، ہر مکتبہ فکر کا اتفاق ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت ناموس ختم نبوت سب کا اجتماعی مسئلہ ہے۔ اجتماعی مسئلہ جب ہو تو پھر اس کے اندر ذرا برابر بھی نرمی، ذرا برابر بھی سستی قابل قبول نہیں ہوتی۔ تو بنیادی چونکہ مختصر سا وقت ہے، بنیادی اہم ترین جو ہمارے پاس اعلان ہے وہ یہی ہے کہ آپ سب حضرات اس میں ضرور آپ نے شرکت بھی کرنی، اس نیت سے شرکت کرنی ہے کہ یہ خاص طور پر ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت اور ناموس کے حوالے سے پروگرام ہے، اور ختم نبوت کے اوپر ہمارا عقیدہ ہے آپ علیہ السلام آخری نبی ہے، آپ کے بعد کوئی بھی نیا نبی نہیں آئے گا۔ آپ سب ہاتھ کھڑا کر کے اقرار کریں آپ کا یہی عقیدہ ہے۔ الحمدللہ رب العالمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔